السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک پہ یہاں بیٹھ کے تمام فیسلٹیز کے ہوتے ہوئے اس ٹاپک پہ بات کرنا یقیناً ایک نحیف سی کوشش ہے میری، اور بہت اہم ٹاپک ہے امت مسلمہ کے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ دنیا کے بے شمار ممالک جن میں مسلم کمیونٹیز ہیں یا مسلم آبادی ہے، انڈیا دیکھ لیں آپ، فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، شام میں کیا کچھ ہوا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ کوشچن مارک ہے۔ ہمارے سو کالڈ پاکستان کے غیرت مند مسلمان ڈی ایچ اے بحریہ والے آج بھی کے ایف سی اور میک ڈونلڈس کے باہر لائنز لگا کے کھڑے ہوتے اپنی ڈیلز کے ویٹ کے لیے۔ وہ ان سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فلسطینیوں کا خون کھاتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو مظالم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو فنڈنگز دے رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے پرچیز نہیں کر رہے، آپ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا خون کی گھونٹ بھر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری 70% آبادی جو ہے نا پاکستان کی، ان کے فریج میں کوکو کولا پڑی ہوگی، باقی جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ بھی آرام سے پڑی ہوں گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے لیڈرز ایسے ہیں نا۔ انہیں فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا کہ یہ انسانی حقوق کی جو ہے نا حماس ایسے کر رہا ہے اور ویسے کر رہا ہے۔ آپ کا اصل میں انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں، آپ لوگ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، آپ تو تسلیم کر چکے تھے نا یہ رجیم چینج اور آل دیٹ، یہ جو آپ لوگوں نے سارا ڈرامہ کیا، یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تو کیا تھا، آپ لوگ تو ڈائریکٹلی اس کے ممبر ہو نا۔ لیکن آج فلسطین ہے، مسجد اقصی ہے، کل مکہ مدینہ ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری فیصل مسجد بھی اور ہماری بادشاہی مسجد بھی ان ظالموں کے عطاب کا نشانہ بن جائے گی۔ جہاد میں نہیں جا سکتے، کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں، یا آپ کے لیڈرز نے آپ کی ایسی پرورش نہیں کی، یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کی ایسی پرورش نہیں کی کہ آپ جہاد کا اعلان کریں، علل اعلان یہ کہیں کہ ہم نے جانا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو وہاں تحفظ دینا ہے، نہیں کر سکتے۔ کم از کم جہاں آپ بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ پتہ چلے کہ ہم اس ملک، ہم اس قوم، ہم ان مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ایران کے صدر کا میں بیان سن رہی تھی اور وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ غیرت مند اور بہادر ماؤں کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں، ان نے اپنے سارے سٹورز سے وہ ساری پروڈکٹ جو اسرائیل کی تھی، جو کہیں نہ کہیں سے ان کے ساتھ کڑیاں جوڑ رہی تھی، وہ اتروا کے پھینک دی ہیں، روڈز پہ پڑی ہوئی تھی۔ لیکن یہ غیرت ہم نہیں کر سکتے نا۔ ہم وہ قوم ہے کہ قیامت آ جائے نا، پتہ چلے کہ اگلے دن قیامت ہے تو ہم نے جانمازیں اور تسبیحاں مہنگی کر دینی ہیں، ہم وہ قوم ہیں۔ جو بھی بندہ جہاں پہ بھی ہے، جن بھی سرکمسٹانسز میں ہے، آپ پہ فرض ہے، آپ کے دین، اس وقت آپ کے دین کا حق ادا ہونا ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس ظلم کی مذمت کریں، جس حد تک کر سکتے ہیں کریں، کوئی تو آپ کی آواز سنے گا نا۔ برائی کو بزور بازو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایمان کی پختہ حالت میں، اگر آپ کا ایمان تھوڑا ویک ہے نا تو اسے زبان سے برا کہیں۔ اگر آپ بالکل نحیف حالت میں اور آپ بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے دل میں برا کہیں۔ ہم اپنی لائف میں بالکل مصروف ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، پنکھے لگے ہیں، لائٹس جل، ہم خوراک کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہم پراپر ڈیلی جو ہماری فیسلٹیز ہیں، ڈیلی روٹین، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے جو مائیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمیں بہادر قوم نہیں بنایا ان نے، ہماری ایسی پرورش نہیں ہوئی کہ ہم ظالم کو ظالم کہہ سکیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ظالم ہوتا ہے نا، وہ اپنے وقت میں چاہے جتنی مرضی مضبوط پوزیشن پہ بیٹھا ہو، وہ اس کا صرف ایک تعارف ہے تاریخ میں، اور وہ ہے ظالم۔ اٹھا لیں ساری تاریخیں، جس بھی مذہب کی تاریخ اٹھا کے آپ نے دیکھنی ہے آپ دیکھ لیں، ظالم، اس کے سپورٹر اور اس کے خلاف نہ بولنے والوں کا کئی نام و نشان نہیں ہے۔ ان کو اگر نام و نشان ہے بھی تو بڑی ناقابل برداشت الفاظ ہیں۔ تو غیرت کریں، بائیکاٹ کریں ان کی تمام پروڈکٹس کا، کم از کم اتنی غیرت تو دکھائیں کہ کل کو اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو امت مسلمہ یا وہ ممالک جو آج فلسطین کے ساتھ، شیر کے بچے ہیں،
وہ لیڈرز نہیں ہیں، وہ شیر کے بچے ہیں، اور ان کی پرورش کو سلام ہے۔ وہ کھڑے ہیں نا تو وہ کل ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہو سکیں۔ ہمارے ارد گرد ایسا ماحول بن چکا ہے، پاکستان میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ یقین کریں، ہم تو اتنی ڈرپوک قوم ہے نا، اتنی خوفزدہ قوم ہے کہ آج اگر دجال نکل آتا ہے نا کہیں سے اور وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یقین جانیں ہمارے کچھ پاکستانیوں نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ یہ سچویشن بن چکی ہے اس ملک کی، جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ تو نو میٹر آپ کے اگر لیڈرز نہیں کر پا رہے، اتنی اخلاقی جرت ان میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ریزسٹ کریں یا اس کے خلاف کوئی بیان دیں، تو آپ بائیک آؤٹ کر دیں، آج بائیک آؤٹ کریں۔ اتنی غیرت دکھائیں کہ اگر کوئی پروڈکٹ آپ ان کی اٹھاتے ہیں نا تو آپ کو وہی لگے جیسے ان کی مائیں بیٹیاں آج چیخ رہی ہیں نا۔ اور میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر پیشنٹس جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کر رہا ہے، اور اتنے میں جو ہے نا ڈیڈ باڈیز میں اس کو اپنے بیٹے کی لاش ملتی ہے۔ جسٹ امیجن، آپ سب سننے والے بھتیجے بھانجے بچے، چھوٹے بچے جوان بچے سب کے ہوں گے جس تک میری یہ ویڈیو جا رہی ہے۔ امیجن کریں، ماں باپ کے سامنے اولاد کی موت، اور اس طرح کی دردناک موت انہیں نحیف کر دیتی ہے۔ ان ماؤں کی چیخو پکار، ماں کی چیخو پکار تو ویسے بھی 7 آسمانوں تک جاتی ہے، تو وہ تو مٹی، وہ زمین اور آسمان تو لرزتے ہوں گے فلسطین کے آج۔ اور مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنگ ہے، ایک جنگ ہونی ہے جس میدان سے نعوذ باللہ اللہ پاک بھی چلے جائیں گے، یہ وہی جنگ ہے۔